ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے والے اور خطبہ حضرات، امام حضرات لگ بھگ ہر جمعے کو اپنے خطبے میں عربی زبان میں ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب وہی باتیں وہی امام اردو زبان میں بیان کرتا ہے تو بہت سارے اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں ہم عربی زبان میں بیان کرتے ہیں، جن باتوں کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور مقتدی انہی باتوں پر آمین کہتے ہیں، جب وہی باتیں اردو زبان میں بیان کی جاتی ہیں اور مقتدیوں سے ان باتوں پر آمین کہلوایا جاتا ہے تو بہت سارے مقتدی آمین کہنے سے کتراتے ہیں۔ بہت سارے مقتدی ان باتوں پر آمین نہیں کہتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا اور بیان کرنے والے کا یہ قدم صحیح نہیں ہے۔ بیان کرنے والا اور امام اور دعا کرانے والا جو یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، اس کو اپنی اس بات سے رجوع کرنا چاہیے، اس بات کو نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات قرآن و حدیث کے اندر صاف طور سے لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو لوگ زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ایسے لوگوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انسانوں کا اچھا طبقہ، انسانوں میں اچھے لوگ جن کے اندر انسانیت ہے، وہ لوگ فساد پھیلانے والوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے واللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ظالموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ظالم لوگ اللہ کی سخت پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اول تو ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو سمجھتے ہیں ان کو ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کی یہ بات ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ اس بارے میں بہت سارے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ قرآن کریم کی باتوں کو الٹا سیدھا سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی پڑھے لکھے اور عالم کی صحبت اختیار کی جائے، کسی پڑھے لکھے انسان کی صحبت میں بیٹھا جائے، اس سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے، تب جا کر ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری ناک توڑ دے تو تمہیں اس کی ناک توڑنے کا حق ہے، اگر کوئی تمہارا دانت توڑ دے تو اس کا بدلہ لینے کا، دانت توڑنے کا تمہیں حق ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ دانت توڑنا ضروری ہے، واجب ہے، ایسا نہیں بول رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا حق ہے کہ تم بھی اس کا دانت توڑ دو، شریعت نے تمہیں اس کا حق دیا ہے۔ اگر کوئی تمہاری آنکھ پھوڑ دے والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والسن بالسن والجروح قصاص، کوئی تمہیں زخم پہنچائے، تمہارے بدن میں زخم کر دے تو اس کا بدلہ لینے کا تمہیں حق ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے 6 پارے کے اندر لکھا ہے یہ
کہ جو شخص تمہارے ساتھ جیسا برتاؤ کرے، تمہیں جو نقصان پہنچائے، تمہیں اس نقصان کا بدلہ لینے کا پورا حق ہے۔ والجروح قصاص، کوئی تمہیں جان سے مار دے، کوئی تمہارا مرڈر کر دے، تو اس کے بدلے تمہارے وارثوں کو، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے حقداروں کو، جو تمہارے وارث ہیں، انہیں اس سے بدلہ لینے کا حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ لیکن یہ کام ہندوستان میں نہیں ہوگا، یہ کام اسلامی حکومت جہاں پر ہو وہاں کے یہ کام ہے، وہاں پر قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر تو اتنی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آج بہت سارے جاہل مسلمان میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان کے خلاف اپنی دعاؤں میں بد دعا مت کرو۔ جو لوگ کافر ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، جو مسلمانوں کے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، جو مسلمان عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، انہیں لوٹنے دو، جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ تمہیں اپنی زبان سے ان کے خلاف بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے۔ مذہب اسلام ایسی باتیں نہیں سکھاتا ہے۔ یہ لیکچر دے رہے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن ایسے لوگوں کو مجھ جیسا آدمی بکواس کا جواب بکواس نہیں، بلکہ بکواس کا جواب ہم جیسا پڑھا لکھا انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے منہ پر جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، قرآن و حدیث ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر صاف طور سے لکھا ہوا ہے، جو تمہارے ساتھ جیسا کرے تمہیں اس کے خلاف ویسا ہی ایکشن لینے کا پورا حق ہے۔ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کا قانون تو تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں